الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے بنیادی اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل و تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 کے قریب آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 کے قریب احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ امت محمدیہ کی نجات، فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ پوری امت کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعویل و تخصیص اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور خاتم الرسول ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تعویل اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے کہ وہ آخری نبی ہے تو وہ زندیق، مرتد اور واجب القتل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت جو ایمان کا جز ہے، جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس کی نزاکت اور اساسیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں نے اس لیے فرمائی کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے ایک بات بہت گردش میں ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ شخص اور وہ مردود کون ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ دیکھنے میں یہ کسی مسجد کا امام یا کوئی عالم دین یا شریعت کو ماننے والا شخص لگ رہا ہے، حالانکہ یہ شخص بھول گیا ہے، نبوت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن یہ قرآن کو نہیں جانتا۔ قرآن کے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ 200 کے قریب احادیث ہیں، تو ان سب احادیث میں کسی میں 70 اور کسی میں 30 چھوٹے دجالوں کا ذکر ہے کہ چھوٹے دجال آئیں گے، اور وہ دجال کیا کریں گے؟ دنیا میں آ کر نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، شکیل بن حلیب وغیرہ یہ ہیں، اور کچھ آ چکے ہیں اور کچھ یہ بھی ہیں، ابھی اور نکلیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیں، غور فرمائیں۔ سچ بتا رہا ہے، محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ اور بتا۔ آخری نبی ہوں میں، سچ بتا رہا ہے، کون ہے تو؟ محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے یہ سارا کچھ سنا ہے کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ پانی پت کا شخص ہے۔ اس سے پہلے تو یہ اکثر نماز روزے کرتا آیا ہے، مسجد میں ہر وقت رہتا تھا، اس سے کوئی بھی اگر کوئی کچھ پوچھتا تھا تو ایک ہی بات کہتا تھا، یہ کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ بے شک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کو لوگوں نے ولی تک مانا کہ کوئی ولی ہوگا۔ اس کا رہنے کا انداز، بولنے کا انداز بہت ہی زیادہ ایسا تھا کہ سمپل، بالکل لوگ اس کے اوپر ایک طریقے سے وشواس کرنے لگ گئے تھے، اللہ کی پناہ۔ لیکن یہ انسان اس حد تک گمراہ ہو چکا ہے، اسی لیے علماء اکرام آج کے اس تاریخ میں، آج کے وقت میں ہر ایک امتی کو کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو احادیث سے جوڑو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، علماء اکرام کی صحبت اختیار کرو۔ اگر گمراہ کن لوگوں کے پیچھے پڑو گے یا ان پڑھ لوگوں کے پیچھے پڑو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ گمراہ ہونا طے ہے۔
اسی لیے جو لوگ حدیث کو نہیں سمجھتے، جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، جیسا کہ یہ شخص ہے کہ یہ حدیث کو نہیں سمجھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن کریم میں 100 سے زیادہ آیات ہے اور حدیث کے اندر 200 سے زیادہ احادیث ہے جن کے اندر آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ آخری نبی ہے تو کیسے لوگ جو حدیث کو بھی مانتا ہو اور قرآن کو بھی جانتا ہو اور وہ علماء کے ساتھ رہتا ہو، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ کیسے ایسے لوگوں کے چکر میں پڑ جائے گا؟ وہ کیسے ایسے لوگوں کو اپنا رہبر بنا لے گا؟ وہ کیسے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جائے گا اور کیسے اپنے ان لوگوں کی باتوں میں اگر اپنی آخرت کو برباد کر ڈالے گا؟ تو ناظرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے چکر سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث اور علماء سے جوڑو۔ جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث اور علماء سے نہیں جوڑیں گے، ہماری زندگی سیدھے طریقے پہ نہیں چل پائے گی، ہم سب کا گمراہ ہونا طے ہے۔ جو شخص بھی علماء کو نہیں مانتا، جو شخص بھی قرآن کو حدیث کو نہیں مانتا، وہ انسان کیا انسان ہے؟ وہ انسان تو کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سے جڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ کن لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے اس ماحول میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ پوری امت کو ایک پٹری پر لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے دانت اور ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پوری امت کو ایک پٹری پر لے کر آ رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں سنو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ امت کو ایک پٹری پہ نہیں بلکہ امت کو پٹری سے ہٹا رہے ہیں، امت کو بکھیر کر رکھ دیا، پڑوسی کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، فرقے بن گئے ہیں۔ تو اللہ بارک و تعالی ہم سب کو ایک پٹری پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماحول ایسا چل رہا ہے کہ جتنے ہم بکھریں گے اتنے ہم خراب ہو جائیں گے، اتنے ہم ٹوٹ جائیں گے۔ تو بکھرنا نہیں ہے، ہم سب کو جڑنا ہے، جڑ کر چلنا ہے۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے، تو ہم الگ کیوں؟ طریقہ الگ ہو سکتا ہے، انداز الگ ہو سکتا ہے۔ کیا ہم قرآن کو بدل ڈالیں گے؟ کیا ہم خدا کو بدل ڈالیں گے؟ کیا ہم رسول کو بدل ڈالیں گے؟ ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی کو نہیں بدلیں گے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان کو مسلمان ہی جانے گا۔ اس امت میں کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے تو وہ بھی امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو کیسے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جائیں کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہے اور ہم ان کو نبی مان لیں؟ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو وہ مجھے معاف کریں گے۔ اللہ کے واسطے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔